کہا تھا اور یہ ملا تو حلوہ اتنا کھاتے ہیں ان کو حلوہ پڑھنا نہیں آتا. کہا تھا اور یہ ملا تو حلوہ اتنا کھاتے ہیں ان کو حلوہ پڑھنا نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے. اگر ملاؤں کو کچھ پڑھنا آتا ہوتا تو وہ دین کو بھی بہتر جانتے. یہ دیکھیے تو مطلب اگر کسی نے اسلام کا مذاق بنایا ہے نا تو وہ ہمارے مولویوں نے ہی بنایا. تو یہ اچھا. اور اگر آپ عربی فارسی اردو الفابیٹ تو ایک ہی ہے, اس میں آپ کچھ بھی لکھ لیں تو وہ عربی ہی بن جانی ہے, لکھا ہوا بھی حلوہ ہے. اور بھائی آنکھیں کھول کے دیکھ لو, مجھے کسی نے بتایا کہ حلوہ کوئی برانڈ ہے پتہ نہیں سعودی عرب میں, مجھے نہیں پتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی برانڈ ہے سعودی عرب میں, اور وہ اس کے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں کہ توہین رسول کی سزا سن سے جدا. بھائی اس میں کدھر سے کس کی توہین کر دی اس بیچاری نے, حلوہ لکھا ہوا ہے صرف اس کے. سر وہی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں پکچرز جس میں وہ برانڈ دکھایا گیا ہے, وہاں کی ماڈلز دکھائی گئی ہیں جنہوں نے وہی ڈریس پہن رکھا ہے اور صاف صاف حلوہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ دکھا رہے ہیں, میں نہیں دیکھا, مجھے نہیں اس کا پتا, لیکن میں نے آج اخبار میں جب پڑھا تو مجھے پتا چلا. بالکل بالکل. کہ ریسٹورنٹ میں ایک انوکھا واقعہ ہوا. وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک پاکستان کی مہیلا کی ٹی شرٹ میں کپڑے میں لکھا رہتا ہے عربی میں حلوہ. حلوہ آپ سمجھ رہے ہو نا, حلوہ, گاجر کا حلوہ, سوجی کا حلوہ, آٹا کا حلوہ, مونگ کا حلوہ, بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے حلوہ ہوتے ہیں, وہ والا حلوہ لکھا ہوا تھا. تو وہ ایک عرب کا برانڈ ہے, وہ اس طریقے کے کلوتھ بناتا ہے, اس برانڈ کا نام ہے حلوہ. جیسے آپ کو پتا ہے بہت سارے برانڈنگ ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایڈیڈاس اور سیاہ رام, بہت سارے, تو وہ حلوہ. تو اس کے خلاف سر تن سے جدا کنارے لگ گئے. پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر ویڈیو کے آخری میں بتاتا ہوں کیا ریزن ہے. پلیز چینل کو سبسکرائب کرے گا چینل کو. بالکل ایسا ہی ہے سر, لیکن سر یہ اتنی جہالت ہمارے یہاں کیوں ہے آخر, یہ اس قسم کے مولوی. اس کے بعد معافی بھی وہ جو تھی ان سے کہا گیا کہ معافی مانگے. ایک ملا بیٹھا, دو اور اسی جیسے خبیث قسم کے ملا کھڑے ہوئے, ان سے معافی منگوائیے بجائے خود معافی مانگنے کے کہ ان کو لڑکی تنگ سے کیا. معافی منگوائی ہے. بالکل لڑکی سے کہا کہ معافی مانگے. یہ میں آپ کو بتاؤں آرزو, یہ چکر ہے صرف طاقت کا. یہ پاور ہے کہ جی ہمارے پاس پاور ہے, وہ مار کے انہوں نے, خدا نہ خواستہ وہ کچھ ہو جاتا ہے, انہوں نے مار کے کہا پولیس بھی مارتی اور شری لنکا والا بھی ماریا سی کر کے تو ویکھن. یہ طاقت کا وہ ایک ڈسپلے ہے, بڑا ننگا اور بڑا وحشیانہ. اور اب یہ مطلب اس کا کیا قصور ہے, اس سے معافی کا ہے کہ منگوائی مولویوں نے. میں سمجھا مولویوں نے معافی مانگی ہے. نہیں, اس لڑکی سے معافی منگوائی ہے. کمال ہی ہے بھائی یہ لوگ. حالانکہ بہت سے مولوی مولانا اشرفی وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے تھی بجائے اس لڑکی سے کہنے کے کہ معافی مانگے. ہاں تو مولانا اشرفی کو چاہیے نا کہ چڑھ جائے اپنا پورا جسہ لے کے ان کے اوپر, اور ان سے کہے کہ یہ وہ غلط کام انہوں نے کیا. دیکھیے ریاست کے, اور مولانا اشرفی جو ہیں وہ ریاست کو ریپرزینٹ آج کل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں. کر رہے ہیں سر, کر رہے رہے ہیں. تو ریاست کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, وہ ان مولویوں سے جا کے معافی منگوائیں نا. نہیں ہو پائے گا ان سے. سر لاہور کو تو ہم بڑا ماڈرن سٹی سمجھتے تھے ابھی کل تک. تو ہمیں لگتا تھا کہ وہاں بہت روشن خیال لوگ رہتے ہیں, بڑی ماڈرن سٹی ہے. یہ اچانک سے کیا ہوا ہے لاہور کو؟ نہیں, یہ ہمیشہ ہی ایسے ہی تھا. یہ ضیاء کے بعد یہ شہر یوں ہی تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ ایک طاقت کی بات ہے ساری کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہم کسی کو بھی چاہے مار سکتے ہیں. یہ وہ گھمنڈ ہے جو کہ کام دکھا رہا ہے آپ کو. کیونکہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ کراچی میں بھی بہت ماڈرن قسم کے لوگ رہا کرتے تھے, اور لاہور سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ جو لیڈیز ہیں وہ ویسٹرن ڈریسز بھی پہنا کرتی تھیں, اور کافی ایک طرح سے اپر کلاس جو کہہ لیجیے, وہ تو کافی ماڈرن قسم کی دیکھی ہم نے. یہ ملا جو ہے وہ ان کا کہا جاتا تھا پنڈی میں ہوتے ہیں, یہ لاہور میں بھی نکل آئے. اور اب مطلب یہ تو کافی غلط قسم کی حرکت ہوئی ہے, اور پولیس نے خیر بچا لیا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صحیح کیسے ہوں گے, مطلب یہ چیز ختم کیسے ہوگی؟ یہ جب تک کہ یہ کرنے والوں کو سزا نہیں نہ ملے گی, یہ اس طرح کا دنگا کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے.
اور آفرین ہے اس نوجوان پولیس آفیسر کے اوپر، وہ شہر بانو نقوی اس کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے میں ابھی مل کے آیا ہوں، اور اچھا میں گیا تھا کہ میں باقاعدہ میں ایکس فوجی ہوں نا. 1978 میں سپٹمبر میں آخری بار میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو سلوٹ کیا تھا فوج چھوڑتے ہوئے، اور میں نے وہ سلوٹ جا کے اس بچی کو کرنا تھا، شہر بانو کو. لیکن وہاں وہ اتنے سارے وہ تھے کیمرے لے کے صحافی کھڑے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں کرنے تو تمہیں وہ سلوٹ آیا تھا، پراپر ملٹری سلوٹ کرنے آیا تھا، لیکن یہ کیمروں کی وجہ سے نہیں، کیونکہ مجھے پتا وہ کیمرے والوں نے پتا پھر وہ پورے سوشل میڈیا پہ تھوپ دینی تھی تصویر. ہاں بالکل. تو میں نے کہا کہ لیکن میں نے پورا اپنا مدعا ضرور شہر بانو کو بتا دیا کہ میں تو شکر گزار ہوں، ایک تو تمہاری دلیری کی کس سے میں متاثر ہوں، فرض شناسی، اور دوسرا ایک جان بچانے کے لیے، اور جس دلیری کے ساتھ کیا جان بچائی. میں تو اس بچی کو کہہ کے آیا ہوں ابھی تھوڑی 2 گھنٹے پہلے. بالکل نہیں اچھا کیا آپ نے. لیکن سر جہاں تک تھوڑا بہت مجھے یاد پڑتا ہے یا مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ جب جنرل پرویز مشرف تھے تو انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی شاید کوشش کی تھی. لال مسجد آپریشن ہوا تھا جس پہ اس ضیاء الحق کے بیٹے نے بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے رونے دھونے کیے تھے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا کر کے. اگر وہ آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا تو کیا اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی؟ مطلب کچھ کنٹرول تو ہوتا. مشرف بھی 2 نمبر آدمی تھا، سارا سڑک چھاپ. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ایک بار 2001 میں جب وہ 9/11 والا واقعہ ہوا ہے نا، تو اس کے بعد اس نے کریک ڈاؤن، جب اس کے پروردگاروں نے اسے کہا کہ کریک ڈاؤن کر بیٹے ادھر ورنہ ویل اسپیک یو آف ٹو دی اسٹون ایج، تو پھر اس نے یہاں پہ ذرا نا آنکھیں دکھائیں غلط قسم کے جو لوگ ہیں. تو سارے مولوی تھوڑا یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. میں بڑے اچھے میرے یار دوست ہیں، عالم لوگ ہیں، بالکل پکے اسلام کے اوپر کار بند. یہ بھی نہیں ہے کہ چھپ کے شراب بھی نہیں پیتے جیسے کہ کچھ سرکاری ملا چھپ کے شراب پیتے ہیں. وہ میرے جو دوست ہیں وہ نہیں ہیں. تو اس کے بعد مشرف پھر پھس کر کے اس کی ہوا نکل گئی. اور مجھے یاد ہے جب اس نے آنکھیں دکھائی تھی نا، تو ہمارے یہاں کوئی لوکل ایک مسجد تھی، وہاں سے ایک ملا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ اب آپ کو ممبر اور محراب سے کبھی اللہ کا نام نہیں سنائی دے گا. ایسا کہیں نہیں کچھ بھی ہونے جا رہا تھا. سارے مسلمان، اب میجورٹی مسلمانوں کی ہے، پتہ نہیں 97% کے کتنے. تو اس ملک میں آپ کو خدا کا نام نہیں سنائی دے گا، یہ تو رونا پیٹنا تھا. لیکن جب مشرف کی پھونک نکلی نا، تو میں نے تب کہہ دیا تھا، وہ 2002 میں ہی شاید نکل گئی تھی. میں نے کہا کہ ہن تسی مولیاں نہیں دب سکتے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ جی یہ ہے. تو وہ لال مسجد، اور پھر پتہ نہیں کن ججز نے حکم دیا کہ لال مسجد دوبارہ بنائی جائے. اور وہ جو مولوی جو کرمنلی انکلائنڈ مولوی تھے، وہ جو برقع پہن کے بھاگ رہا تھا، برقع پہن کے بھاگ رہا تھا، وہ دیکھیں نا، اس کو تو بےعزت ہونا چاہیے تھا، اس کو تو لطر پڑنے چاہیے تھے. وہ برقع پہن کے جا رہا تھا تو لیکن اس کی وہی عزت ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو، لوگ نا کردار کو بالکل وہ جسے کہتے ہیں پرکھ نہیں سکتے. ہم یہ میرے گھر کے نزدیک ایک یہ کوئی 4 سال پرانا واقعہ ہے. ایک مسجد کے اندر مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی جو کہ قرآن پڑھنے آتا تھا. وہ لوگوں نے وہ اس بچے کے باپ کو کہہ کو کہ پولیس میں وہ کیس بھی کرا دیا. اور اس کے بعد وہ لوگوں نے جی بڑے لوگوں نے مل کے تصفیہ کرا دیا. اور بھائی جان اس میں تصفیہ کیا ہے؟ 11 سال کا لڑکا ریپ ہو گیا، اور متواتر پتہ نہیں کب سے ریپ ہو رہا تھا. تو اس نے جب انکار کیا مسجد جانے کو، تو وہ پھر پتہ چلا کہ وہ یہ ہو رہا ہے. وہ اس میں تصفیہ کیا ہے؟ اس میں تو سزا ملنی چاہیے جو یہ کام کر رہا تھا. سر کیا ہوتا ہے تصفیہ؟ کیا ہوتا ہے سر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں آڈینس کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیا. اچھا ان کی صلح کرا دی کہ نہیں جی اچھا چلے کچھ نہیں جی، چلو کوئی گل نہیں جی، تسی میرے منڈے نو ریپ کر دے رہے ہو، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، خیر چلیے. اور پھر مجھے کسی نے بتایا، مجھے مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ باپ جو تھا وہ اسی مولوی کے پیچھے جا کے نماز بھی پڑھتا تھا.
تو ہمارے جو ویسے ہمیں اسلام کا ہر وقت وہ رہتا ہے کہ جی اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. ابھی پیچھے ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، وہ ملا لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ جو ہومو سیکسوالٹی یہ جو کرتے ہیں مسجدوں کے اندر کام، اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں وہ کبھی کبھی بہک بھی تو سکتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے. ہمارے اوپر تو نہیں غالب آتا شیطان، پتہ نہیں کیسا شیطان ہے سارا، وہ مولویوں کے اوپر ہی غالب آتا ہے، بغیر داڑھی کے جو ہے داڑھی مونچھ کے اس کے اوپر نہیں غالب آتا. یہ تو سر بکریوں کے ساتھ بھی کئی بار ان مولویوں کی تو ویڈیوز آئی ہیں ہمارے یہاں، تو عجیب ہی تو قسم کا آپ نے ماحول. سنا ارجو کاظمی کو اور پروفیسر صاحب کو، یہ پروفیسر نہیں ہیں، یہ آرمی میں رہ چکے ہیں، میرے کافی فیوریٹ ہیں، بہت ہی مطلب ان کا ایک ٹویٹ کافی وائرل ہوا تھا، ملک کی ماچودی پڑی ہے اور ساری قوم کو کرکٹ دیکھنا ہے. ان کا کافی ٹویٹ وائرل ہوتا ہے، اس کے اسکرین شاٹ کافی وائرل ہوتے ہیں. تو بات کر رہے ہیں کہ جو عربی میں ایک لیڈیز، سب سے پہلے تو یار اس پولیس لیڈیز جس نے ان مولاناؤں کے خلاف کھڑی ہو گئی، ان کے خلاف ایک دم سے ڈٹ گئی، اس کی تعریف ہونی چاہیے. پاکستان کے کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کتنے چوتیے لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یار کسی لیڈی کی ٹی شرٹ میں اگر عربی میں کچھ لکھا ہے تو اس کا کمپیریزن وہ قرآن سے کر رہے ہیں، مطلب قرآن کا کچھ لکھا ہے انہوں نے یہ سوچ لیا. یار آپ سمجھ سکتے ہو ایجوکیشن کی کتنی کمی ہے. ایسا تو آپ نے دیکھا ہوگا کیری پیٹی نے ابھی سنسکرت کا ایک واک کا ٹیٹو بنوایا ہوا ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں لٹرلی سنسکرت کے بہت سارے ٹیٹو بنوائے رہتے، تو ہمیں تو کوئی اس سے آپتی نہیں ہوتی ہے، کچھ غلط نہیں کر رہے وہ. تو بھائی تم لوگ اتنا انٹالرنٹ کیوں ہو؟ عربی میں مان لو، ایک میں نے عمر شریف کا بہت پہلے ایک کامیڈی ویڈیو کا کلپ دیکھا تھا جس میں مطلب عربی میں ٹوائلٹ کے سامنے مطلب پرش مہیلا لکھا تھا، تو پاکستانی مولانا پہ اس نے کٹاخ کیا تھا کہ اس عربی شبد کو چومنے لگے تھے کہ یہ ایک عربی میں لکھا ہے، عربی میں لکھا، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے. مطلب اس طریقے کے جاہل لوگ ہیں. عمر شریف آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کامیڈین تھے، حالانکہ انہوں نے سومناتھ مندر کو لے کر کافی الٹے سیدھے بات کہے تھے، جب مرے تھے تو وہ کافی وائرل ہو رہے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہو وہی جاہل پن مطلب آپ سامنے آ گیا کہ عربی میں جو لکھا تھا اس کو لے کر ان کو کیا رائے تھی. تو دوستو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں؟ کامنٹ اپنی رائے دیں. اس طریقے کی فنی انسیڈنٹ پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہو سکتے، اور لگاتار آپ کو ایسے